السلام علیکم. میرا نام شکیل آفتاب ہے. میں بی ایڈ کالج میں پروفیسر رہا ہوں. آج ہم طریقۂ تدریس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی اقسام سے متعلق بتائیں گے. پہلا طریقہ تقریری طریقۂ تدریس کہلاتا ہے. وہ طریقہ تدریس جس میں بذریعہ بیان وضاحت کی جاتی ہے، یعنی اس پہ سارا جو زور ہے وہ اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز بیان کی جائے، بتائی جائے. یعنی زبان کے استعمال سے ہم نے جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے. تو یہ تقریری طریقہ کہلاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے مظاہراتی طریقہ. جو چیز ہم بتانا چاہ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اگر اس سے متعلق کوئی چیز موجود ہے تو اس کو ہم مطلب یہ کہ استعمال کرتے ہوئے پڑھائیں گے. اگر ہم فزکس پڑھا رہے ہیں اور اس کے اندر اگر ہمیں لینسز کی بات کرنی ہے تو پڑھاتے ہوئے لینسز دکھائیں گے اور اس کا فنکشن کیسے ہوتا ہے وہ دکھائیں گے. اسی طریقے سے سائنس کے لحاظ سے کوئی چیز اگر موجود ہے تو اس کو دکھا کے بتائیں گے. تو اس طریقے سے یہ ہمارا مظاہراتی طریقہ ہو جائے گا. تیسرا ہے استخراجی طریقہ تدریس، ڈیڈکٹیو میتھڈ. وہ طریقہ جس میں کسی قانون کے حصے کر کے ہر حصے کی وضاحت کی جاتی ہے. سائنس میں کوئی بھی قانون ہوگا، اس میں مین پوائنٹ کتنے ہیں ان کو نمایاں کر کے ہم ان کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. یعنی مقصد یہ کہ جب کسی باڈی پر فورس ایکٹ کرتی ہے تو اس میں ایکسلریشن پیدا ہوتا ہے، اور ایکسلریشن فورس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے. تو مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، تین چیزیں ہیں: فورس، ایکسلریشن اور ان کے درمیان تعلق. تو اس کو ہم ڈیڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں. استقرائی طریقہ، انڈکٹیو میتھڈ، جس میں طلباء کو معلومات فراہم کرنے کے بجائے معلومات اخذ کرائی جاتی ہے. اس طریقے میں جو چیز ہم پڑھانا چاہتے ہیں بنیادی طور پر وہ ڈائریکٹ ایک دم نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ ہم مثلاً یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بال ہے، اگر ہم اسے چھوڑیں گے تو کیا ہوگا. تو لازماً بچے جو ہے وہ سوچیں گے کیا ہوگا. وہ کہیں گے یہ نیچے کی طرف جائے گی. تو ہم یہ کہیں گے کہ نیچے کی طرف کیوں جائے گی. اسی طریقے سے ہم کوئی چیز اٹھا کے اس طریقے سے بتاتے ہیں تو وہ لازماً کہیں گے کہ سر اس پہ فورس ایکٹ کر رہی ہے. تو اس بنیاد پہ کہیں گے کہ اس پہ بھی ایک فورس ایکٹ کر رہی ہے جو زمین کی ہے اور یہ نیچے کی طرف جو ہے آتی ہے. تو اس طرح سے یہ انڈکٹیو میتھڈ ہوتا ہے. انکشافی طریقہ، ہیورسٹک میتھڈ، استاد کی رہنمائی میں طلباء ذاتی کوشش سے معلومات حاصل کرتے ہیں. اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ استاد رہنمائی کرتا ہے اور بچے کوشش کرتے ہیں اور اس طرح ان کو سمجھ میں آتا ہے. دریافتی طریقہ، ڈسکوری میتھڈ، جس میں طلباء تصورات یا اصول خود اخذ کرتے ہیں، استاد رہنمائی کرتا ہے. اس میں بھی استاد رہنمائی کرتا ہے اور طلباء اس میں تصورات اور اصول خود اخذ کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح ہے. سقراطی طریقہ، جس میں سوچنے کا عمل بذریعہ سوالات کیا جاتا ہے. مسئلہی طریقہ، مسئلہ منتخب کر کے اس کو حل کرتے ہوئے معلومات حاصل ہوتی ہے. منصوبی طریقہ، پروجیکٹ میتھڈ، کھیل اور شغل کے انداز میں طلباء کی تدریس کی جاتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے جو زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں، آئندہ کی اس میں ہم ان طریقوں کا ذکر کریں گے جو زیادہ تقریری طریقہ تدریس، مظاہراتی طریقہ تدریس اور استخراجی طریقہ تدریس. شکریہ، تھینک یو.